ہے، ہمارا منہ نہیں دکھتا۔ ڈاکٹر صاحب آگے بیٹھیے، ہر جگہ اسے صدر محفل بنایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے۔ مجتہد ایک سبجیکٹ میں نہیں 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ کتنے سبجیکٹ میں؟ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی کے جو حسین ترین سال عیش و عشرت میں گزرتے ہیں، وہ پاکیزگی نفس کے ساتھ علوم آل محمد حاصل کرتا ہے، علوم آل محمد حاصل کرتا ہے پاکیزگی نفس کے ساتھ۔ اور کم سے کم 50 یا 60 سال کی عمر میں جا کے، آخری بات اور ختم ہوا، 50 سے 60 سال کی عمر میں جا کے مجتہد بنتا ہے۔ شاذ و نادر کو چھوڑ دیا جائے جو بچپن میں مجتہد بن گئے تھے، لیکن کم سے کم 50 سے 60 سال کی عمر میں جا کے مجتہد بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے۔ اب مجھے یہاں پہ ایک جملہ صرف کرنے دیجئے، کتنے سال کی عمر میں؟ 60 سال کی عمر میں۔ مجھے 60 سال کہنے دیجئے آپ۔ اور 60 سال میں پوری دنیا کی گورنمنٹ کا اصول کیا ہے؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ 60 سال کی عمر میں جا کے گورنمنٹ کہہ دیتی ہے اپنے گھر بیٹھیے، آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے بھائی یہ کریم دماغ تھے، انہیں آپ چھانٹ کے لائے تھے، انتخاب کر کے لائے تھے، اب کیا ہو گیا؟ گاڑی بھی دی تھی، فلیٹ بھی دیا تھا، سیلری بھی موٹی والی دی تھی، پیکیج بھی دیے تھے، ودیش بھی گھوم کے آؤ، اب کیا ہو گیا؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ وہ کہیں گے مولانا ان کا دماغ جیسے 20 سال کی عمر میں کام کرتا تھا، اب ویسے کام نہیں کرتا ہے، اب ویسے کام نہیں کرتا ہے۔ اما سمجھے آپ، یہ ایسے ویسے دماغ نہیں تھے، کریم دماغ تھے۔ اب سمجھیے مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر کریم دماغ جا کر ہینگ ہو جاتے ہیں، وہاں سے مجتہد کی فقاہت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر کریم دماغ جا کر ہینگ ہو جاتے ہیں، وہاں سے فقیہ کی فقاہت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ایک مجتہد 120 سال کا ہو گیا تھا، اس کے بدن میں راشا تو آ سکتا ہے، اس کے پیر لرز تو سکتے ہیں، وہ کانپ تو سکتا ہے، مگر آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ اس کا دماغ چل گیا تھا، اس نے الٹا سیدھا فتویٰ دے دیا تھا۔ بھائی ساتویں والوں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک تھپڑ کسی کو پڑتا ہے وائرل ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی ویڈیو کلپ لا کے دکھائیے کہ کسی مجتہد نے غلط فتویٰ دیا ہو، دماغ چل گیا ہو۔ کیوں؟ اس کا دماغ چل ہی نہیں سکتا، اس کا دماغ خراب ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علوم آل محمد دیوانہ نہیں بناتا، دانا بناتا ہے۔ علوم آل محمد دیوانہ نہیں بناتا بلکہ دانا بناتا ہے، ذہنوں کو مریض نہیں بناتا بلکہ تقویت عطا کرتا ہے، تقویت عطا کرتا ہے۔ اما کچھ بھی صحیح، مجتہد کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن پیدا تو جاہل ہوا نا۔ پاکیزگی نفس کے ساتھ علوم آل محمد حاصل کیا، اتنا قوی الذہن ہو گیا۔ ہم آپ کو کہہ دے دو کہ جس کے صدقے میں عقل پیدا ہوئی ہو، ذرا سے بخار کا اس کی عقل میں اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ ذرا سے بخار کا اس کی عقل پر اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ آج کہتے ہیں ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ اتنے سارے جو پیسے کمانے کے نجیس ذرائع سامنے آ رہے ہیں نا، اب امام تو سامنے ہے نہیں، انہیں روک ٹوک والا پسند نہیں ہے، اور اسلام اتنا آزاد نہیں چھوڑتا کہ جانوروں کی طرح کسی کے کھیتوں میں گھسے پھرو۔ انسان ہو، انسانیت کی حد میں رہو، انسانیت کی حد میں رہو، حد حدود انسانیت سے باہر نہیں جانا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ آپ تو امام کی تقلید کرتے ہیں، اما آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ کہ پھر تقلید کیوں ہوتی ہے؟ کہ تقلید اس لیے ہوتی ہے تاکہ ذہنوں کو ہموار کیا جا سکے بیعت امام کے لیے، بیعت امام کے لیے۔ ہم صرف فرش ادا پہ آ کے ایسے ہی نہ چلے جائیں، بلکہ فرش ادا سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ بھائی یہ تو طے ہے کہ